السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شاہد مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل۔ ناظرین، مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ دن بدن گردش کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو پی ایس ایل جاری و ساری ہے، اور بہت بڑی بیٹنگ پچ جو ہے وہ راولپنڈی کی، اور جس نے اس دفعہ جناب کمال کر دی ہے، اور آپ کو چوکے اور چھکے اور ان کی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور بڑے بڑے سکور کیے جا رہے ہیں، اور ہماری جو ٹیم کا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، جس سے ایک امید یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ انہی بچوں کے اندر سے انہی ٹیمز میں سے ایک بہت اچھی، ایک بڑی تگڑی اور بڑی مضبوط پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کو ملے گی، جو کہ پوری دنیا میں اپنی کامیابی اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گی۔ اور لائٹر نوٹ، اس کے علاوہ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ کسی قابو نہیں آ رہا، اور ڈار بھی کسی قابو نہیں آ رہا، اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں، جو گیس کی قیمتیں ہیں، جو اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ہیں، وہ آسمان کی طرف جا چکی ہیں۔ گو کہ رمضان پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے، وہ ہر سال کیا جاتا ہے، وہ اب ایک لہر ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان آئے گا، رمضان المبارک کی آمد ہوگی، تو جو بھی حکومت ہوگی اس کی جانب سے پیکیج کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن وہ پیکیج کہاں جاتا ہے، وہ کسے ملتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، یہ اگلے چند دنوں میں آپ کو دوبارہ سے ایک ریفریش ہو جائے گا، جب آپ مارکیٹ جا کے رمضان المبارک میں افطار اور سحر کے لیے سودا سلف خریدیں گے۔ تیسری چیز ہمارے اشرافیہ میں وہ دجالی چیف جسٹس جس کا نام ثاقب نثار ہے، اور جو اس وقت لوگوں کے بیڈ رومز میں بھی گھس کے تلاشیاں لے رہا ہوتا تھا، جو اس وقت ہسپتال کے بیڈز کے پاس بھی جا کے تلاشیاں لے رہا ہوتا تھا، جو اس وقت اپنا ہاتھ نچا نچا کے عدالت میں یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ میں جس کو چاہوں اور جتنوں کو چاہوں معزول کر دوں، معطل کر دوں، ڈسمس کر دوں، اور جس نے اپنی فرعونیت کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا، جو اپنے بھائی کو مختلف قسم کے فائدے لے کے دے رہا تھا، جو اپنے فائدے کے لیے ہر وہ کام کر رہا تھا کہ جو انصاف اور عدل کی کرسی کا تقاضا نہیں ہے۔ آگے جا کے تو ان لوگوں کا جو حساب ہوگا سو ہوگا، لیکن اب ایک دفعہ دوبارہ جیسے وہ بارش ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ کیچوے زمین میں سے نکل آتے ہیں، تو ایک کیچوے کی طرح ثاقب نثار دوبارہ باہر نکلا ہے، اور وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو ہوا وہ میں نے تو نہیں کیا، وہ تو جنرل فیض نے مجھ سے کروایا تھا، جبکہ جنرل فیض بھی بالکل اسی طریقے سے سامنے جنرل فیض کے بیان آئے، اور جنرل فیض نے کامران خان، جو سینئر اینکر کامران خان دنیا نیوز کے، دنیا میڈیا گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ذریعے عوام تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ مریم نواز نے اپنے ایک جلسے میں یہ کہا تھا اور اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ جنرل فیض نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جب میں یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس وقت میں تو ایک میجر جنرل تھا، اور ایک میجر جنرل تنہا اتنی بڑی سازش اگر کرے بھی تو اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی کہ لو لیول پہ ایک میجر جنرل، جبکہ اس کے اوپر لیفٹیننٹ جنرلز اور پھر آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، یہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایک اکیلا آدمی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں اشارہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو کچھ ہوا یہ جوائنٹ وینچر تھا، یہ جوائنٹ وینچر تھا ان قوتوں کا جن کے پیچھے شاید عالمی طاقتیں اور عالمی قوتیں تھیں، جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اچانک اس پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ جب اپنے پیٹ بھر گئے، مبینہ طور پہ آپ جانتے ہیں کہ 12.7 ارب روپے کی کرپشن کا الزام مبینہ طور پہ جنرل باجوہ کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں انکوائری پہلے رانا ثناءاللہ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ایک انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے جنرل فیض کے خلاف، جو کہ ان کے اپنے ادارے کے اندر چل رہی ہے، اور اس حوالے سے اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ بعد میں مختلف سینئر صحافیوں نے اس حوالے سے چھان بین کی کوشش کی، کچھ ہم نے بھی چھان بین کی کوشش کی، اور پھر انصار عباسی صاحب نے سب سے پہلے یہ رپورٹ کیا کہ بالکل یہ جو ایک انکوائری چل رہی ہے اس میں جو ان کے شاہانہ انداز ہیں اور جو ان کے طریقہ کار ہیں، اور جس طریقے سے چکوال میں ان کی جائیداد ہے اور جتنی باہر جائیدادیں بنائی ہیں، اس پہ جنرل فیض کے خلاف ایک باقاعدہ کارروائی کا انٹرنل آرمی کے اندر آغاز ہو چکا ہے۔ جنرل فیض کا اپنا ایک بھائی جو ہے
نجف حمید، فیض حمید کا بھائی نجف حمید، یہ ایک چھوٹے سے اسکیل میں تھا، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے بل بوتے پہ اس کے سر پہ یہ پٹواری بن گیا، اور پٹواری کے بعد پھر یہ تحصیلدار بن گیا، اور اس کا جو ٹاپ سٹی ہے، ٹاپ سٹی اسلام آباد، جو کہ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا جو M2 اور M1 کا سنگم ہے، اس کے ساتھ ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ تو ٹاپ سٹی کے اندر دھونس اور دھمکی کی بنیاد پہ کافی بڑے شیئرز ہیں، اور کئی ارب کی سرمایہ کاری ہے اور قبضہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک ریٹائرڈ جنرل اور ایک طرف ایک پٹواری اور تحصیلدار، تو ان لوگوں نے اربوں نے کھربوں روپے جو ہیں اس کی جائیدادیں بنا لی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر باقاعدہ انکوائریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، انکوائریاں اور رپورٹس اور کمیٹیاں یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی اس ملک میں بنتی چلی آ رہی ہیں۔ اب حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو لیجئے، سکوت ڈھاکہ کے اوپر جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے، اس کا کیا بنا تھا؟ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر یا کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس کو رپورٹ پیش کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے، انکوائری تشکیل دے دی جاتی ہے، اس میں بہت سے شرفاء کے نام بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی سزا کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ یہاں پہ عام آدمی، اگر میں یا میری فیملی میں سے یا میرے محلے میں سے یا میرے بچوں اور رشتہ داروں میں سے کوئی آدمی ایک چھوٹا سا جرم بھی کرے گا، تو پولیس اس کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس کے گھر کے اندر گھس کے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے تھانے لے جائے گی، اس کو ہتکڑی بھی لگا لے گی، اس کو جوڈیشل بھی کر دے گی، اس کو جج کے سامنے بھی پیش کر دے گی، اور یہ پوری کاروائی عین قانون اور آئین اور دفعات اور تعزیرات کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری طرف یہاں پہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عدالتیں بلاتی ہیں، وہ نہیں جاتے۔ ان لوگوں کے اوپر انکوائری کمیشنز بنتے ہیں، ان پہ جرائم ثابت ہوتے ہیں، وہ بیل بیفور اریسٹ کرا لیتے ہیں، وہ جائز یا ناجائز طریقے سے پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ باہر مکمل سکونت اختیار کر لیتے ہیں، وہ چارٹرڈ طیارے منگوا کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ زرداری ہوں تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے عدالت آتے ہیں، اگر وہ زرداری ہوں تو وہ لاٹھی پکڑ کے ڈرامے کرتے ہوئے عدالت میں آتے ہیں، اگر وہ شریف ہوں تو وہ بھاگ کے باہر جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور انہیں ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں اس ملک میں آنا، اور اگر وہ نیازی اور خان ہو تو وہ اپنی ٹانگ پہ 6-8 مہینے کا ایک جعلی پلستر چڑھانے کا ڈرامہ کر کے عدالتوں کو یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ مجھے ویڈیو کال پہ لے لیں، یا اگر وہ عدالت جاتے ہیں تو وہ ایسے جاتے ہیں جیسے علاقے کا بہت بڑا بدماش جا رہا ہے، وہ 2-2 3-3 4-4 10-10 ہزار کا لشکر لے کے عدالتوں کے گیٹ اور دیواریں توڑتے ہوئے عدالتوں میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہو، یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو، ان کے اوپر عوام جانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی انکوائریز ہمیں جواب دے چکی ہیں، یہ ثابت شدہ کرمنلز ہیں، یہ وائٹ کالر کرائمز والے ہیں۔ انہوں نے بڑے صاف ستھرے طریقے سے بہت بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے، بہت بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ کے، اداروں کی سربراہی کر کے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ لوگ اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی سزا نہیں ملتی۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم اگر ان کے نام لیں کہ جو اس وقت اپنی اپنی کرسیوں پہ موجود ہیں، تو ہمارے اوپر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں، ہماری آواز بند کر دی جاتی ہے، ہمارے گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی کرسی چھوڑ کے یا ریٹائر ہو جاتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں جتنے بھی نام لیں پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چاہے بلا تفریق کوئی بھی شخص کہ جو اس ملک کو لوٹنے میں، اس کو برباد کرنے میں، اس کو کشکول لے کے پوری دنیا میں جو مانگتے پھر رہے ہم، جبکہ ہمارے ہاں گرینڈ کراپس ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بمپر کراپس ہوتی ہیں، ہمارے ہاں پانی موجود ہے، ہمارے ہاں زرخیز زمینیں موجود ہیں، ہمارے ہاں فصلیں موجود ہیں، ہماری انڈسٹری میں بڑا پوٹینشل ہے، ہمارے ہاں دنیا کی بیسٹ سکلڈ لیبر اور سستی لیبر موجود ہے، اس کے باوجود ہم بھوک کا شکار ہیں، ہم افلاس کا شکار ہیں، اور زرداری موجیں کر رہے ہیں، بھٹو موجیں کر رہے ہیں، شریف موجیں کر رہے ہیں، نیازی موجیں کر رہے ہیں۔ باقی ساری عوام جو ہے وہ
اس تماشے کا حصہ ہے جس کے تماشبین وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔